وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسے میں ڈالے تجھ کو من الشیطان شیطان نزغن وسوسہ ڈالنا فاستعذ پناہ پکڑ لو من اللہ اللہ کی انہ بے شک وہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی بھی قسم کا وسوسہ آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ اتقوا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اذا جب مسہم چھوتا ہے ان کو طائف ایک خیال من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، فاذا پھر اچانک ہم وہ مبصرون بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اچانک چونک پڑتے ہیں اور بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کا ڈر ہے، جو نیکیوں پر عمل کرنے والے ہیں اور برائیوں سے رکنے والے ہیں، تو انہیں جب کوئی غصہ آ جائے یا شیطان ان پر اپنا کوئی دباؤ ڈالے یا ان کے دل میں گناہ کی رغبت ڈالے اور ان سے گناہ کرانا چاہے، تو اللہ کی عذاب سے بچنے میں جو ثواب ہے تو وہ اسے یاد کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس گناہ سے بچیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیں گے، اور رب کے وعدے وعید کو یاد کرتے ہیں اور فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطانی شر سے پناہ مانگتے ہیں اور اسی وقت اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جسے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا۔ اس نے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اللہ تمہیں شفا یاب کرے گا، اور اگر چاہو تو صبر کرو تو اللہ تم سے حساب نہ لے گا۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کرتی ہوں، میرا حساب معاف ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان عابد مسجد میں رہا کرتا تھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، تو ایک عورت نے اسے بہکا لیا، تو قریب تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلا جائے، تو اچانک اسے یہ آیت اذا مسہم یاد آئی اور وہ گر گیا۔ تو جب ہوش آیا تو دوبارہ یہی آیت ذہن میں آئی تو دوبارہ گر گیا اور اس دفعہ اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ کے ساتھ بہت سے آدمی تھے، آپ نے وہاں جا کر ان کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی اور اسے آواز دے کر فرمایا، اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے، اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں۔ تو اسی وقت قبر کے اندر سے آواز آئی کہ مجھے میرے رب نے وہ دونوں مرتبے عطا فرما دیے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا اور پرہیزگاروں کا حال کہ وہ شیطانی وسوسوں سے کس طرح پناہ مانگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی يَمُدُّونَهُمْ کھینچتے ہیں ان کو فی الغی گمراہی کی طرف، ثم پھر لا يقصرون وہ کمی نہیں کرتے، اور ان کے کفار بھائی انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں اور اس میں وہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے۔ اب ان کا حال بیان ہو رہا ہے جو شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ فضول خرچ لوگوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ تو ایسے لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، مانتے ہیں اور شیطان کے ہی کہے پر عمل کرتے ہیں۔ شیاطین ان کے سامنے برائیاں جو ہیں اچھائیاں بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ برائیاں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ پوری طرح ان برائیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دن بدن بدکاری میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شیاطین نہ ان کے بہکانے میں کوتاہی کرتے ہیں، نہ برائیاں کروانے میں کوئی کمی کرتے ہیں، ان کے دل میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور وہ ان وسوسوں میں پھنسے رہتے ہیں، انہیں بھڑکاتے اور گناہوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں اور وہ برے عمل کیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لم نہیں تاتہم لائی جاتی ان کے پاس بھی آیاتن کوئی آیت، قولو تو وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں اجتبیتہا تو نے خود سے بنا لی، قل کہہ دیجئے، انما بے شک اتبع میں پیروی کرتا ہوں، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے،
الیہ میری طرف، میرے ربی میرے رب کی طرف سے۔ تو جب ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تم، تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو میں تو اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ ہاذا یہ بصائر بصیرت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتی ہے، تو یہ قرآن مجید تمہارے پروردگار کی جانب سے بصیرت ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو جب یہ لوگ کوئی معجزہ مانگتے اور آپ اسے پیش نہ کرتے تو کہتے کہ نبی ہوتا تو ایسا کر لیتا، اپنے پاس سے بنا لیتا، اللہ سے مانگ لیتا، آسمان سے گھسیٹ لاتا، الغرض معجزہ طلب کرتے اور وہ طلب بھی سرکشی۔ قرآن مجید میں فرمان ہے اگر ہم چاہتے تو کوئی نشان ان پر آسمان سے اتارتے جس سے ان کی گردنیں جھک جاتی، تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے رہتے تھے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ معجزہ اپنے رب کے پاس سے طلب کر۔ تو حکم دیا کہ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کی باتیں ماننے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ مجھے وہی کرتا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میرا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے، میرے پاس تو میرے رب کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو سب سے واضح دلائل پر مشتمل ہے۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو توجہ سے سنو، لَہُ اس کو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ تو جب قرآن مجید پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کی عظمت و احترام کے طور پر اس کی تلاوت کو غور سے سنا کرو، ایسا نہ کرو جیسے کفار قریش نے کیا۔ وہ کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شورغل مچا دو، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں ہے، امام اقتداء کیے جانے کے لیے مقرر کیا ہے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو اور جب وہ پڑھے تم خاموش رہو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہہ لیا کرتے تھے، پس یہ آیت اتری۔ نے ایک مرتبہ نماز میں لوگوں کو امام کے ساتھ ہی پڑھتے ہوئے سن کر فارغ ہو کر فرمایا کہ تم اب تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے جو قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، چپ رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وذکر اور یاد کرو ربک اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور خوف سے، ودون الجہر من القول اور نہ کہ اونچی آواز سے، بالغدو صبح کو، والآصالی اور شام کو، ولا تکن اور نہ ہو جاؤ من الغافلین غافل، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور غافل نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرماتا ہے کہ صبح و شام اس کو بکثرت یاد کرو، اور فرمایا اپنے رب کی تسبیح کرو اور حمد و ثنا بیان کرو سورج طلوع اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ حکم دیا کہ رغبت، لالچ اور ڈر خوف کے ساتھ کو یاد کرتے رہو، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اونچی آواز کے ساتھ اور چلا کر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی چپکے کر لیا کریں یا دور ہے کہ ہم پکار کر آوازیں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي تو جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں تو جواب دیں کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے قبول کرتا ہوں۔ تو بخاری مسلم میں ہے کہ لوگوں نے ایک سفر میں بلند آواز دعائیں کرنی شروع کی تو آپ نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکارتے ہو وہ تو بہت ہی پست آوازیں سننے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ تمہاری سواری کی گردن جتنی تم سے قریب ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بہت بلند آواز سے نہ پکارو اللہ کو اور اللہ تعالیٰ سے غافل بھی نہ رہو۔
ان الذین بے شک جو لوگ عند ربک تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، ان عبادات ہی اس کی عبادت کرنے میں، ویسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، والہ اور اسی کے لیے یسجدون وہ سجدے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔